یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میرے پاس۔ اللہ نے چاہا کہ انہیں سکھا دے کہ علم صرف ایک کے پاس ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اللہ نے موسیٰ سے فرمایا، ایک بندہ ہے، میرا خاص بندہ، جس کے پاس وہ علم ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا۔ تم اس سے ملو۔ موسیٰ نے پوچھا، یا رب، میں اسے کہاں پاؤں گا؟ اللہ نے نشانی بتائی، 2 دریاؤں کے سنگم پر جہاں تمہاری مچھلی غائب ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا۔ موسیٰ اپنے شاگرد یوشع بن نون کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب وہ ایک چٹان پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، بھنی ہوئی مچھلی معجزانہ طریقے سے پانی میں چھلانگ لگا کر واپس چلی جاتی ہے۔ یہی وہ نشان تھا۔ موسیٰ واپس اسی جگہ آتے ہیں اور وہاں وہ ایک نورانی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اللہ کا ایک خاص بندہ خضر۔ موسیٰ نے مؤدبانہ عرض کیا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ کے سکھائے ہوئے علم میں سے کچھ سیکھ لوں؟ خضر نے فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ وہ حکمتیں نہیں جانتے جو مجھے سکھائی گئی ہیں۔ موسیٰ نے وعدہ کیا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ اب سفر شروع ہوتا ہے، ایک ایسا سفر جس میں ظاہری آنکھ کچھ اور دیکھتی ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ پہلا واقعہ، کشتی کا توڑ دینا۔ وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی غریب ملاحوں کی تھی، سادہ سے لوگ جنہوں نے بغیر کرایہ لیے ان دونوں کو سوار کر لیا۔ مگر جیسے ہی ساحل قریب آیا، خضر نے اچانک کشتی میں ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ کشتی میں پانی بھرنے لگا۔ موسیٰ حیران رہ گئے، آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ تو غریبوں کی واحد کشتی ہے۔ خضر نے فرمایا، میں نے تمہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ نے معذرت کی اور سفر جاری رہا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس سمندر کے کنارے ایک ظالم بادشاہ ہر اچھی کشتی چھین رہا تھا۔ خضر نے اس کشتی کو عیب دار کر کے اس غریب خاندان کو لٹنے سے بچا لیا۔ دوسرا واقعہ، لڑکے کو قتل کرنا۔ کچھ آگے جا کر انہوں نے ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا۔ خضر آگے بڑھے اور اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ حیران، پریشان، بے قرار، آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خضر نے پھر کہا، یہ وہ نہیں جس پر تم صبر کر سکو۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے والدین کو کافر بنانے والا تھا۔ اللہ نے اس کے بدلے ان کے گھر میں ایک نیک اولاد لکھ دی جس سے ان کے دل ہمیشہ خوش رہیں۔ تیسرا واقعہ، ٹوٹی ہوئی دیوار کو بنا دینا۔ وہ دونوں ایک بستی میں پہنچے جہاں کے لوگ انتہائی بخیل تھے، نہ کھانا نہ پانی، کچھ بھی نہ دیا، مگر خضر نے وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی، مفت، بغیر مزدوری کے۔ موسیٰ پھر حیران، ایسی ظالم قوم کے لیے مفت کام، کم از کم اس کا کچھ معاوضہ تو لے لیتے۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب خضر اصل حقیقت بتانے والے تھے۔ اصل حکمت خضر نے فرمایا، موسیٰ، یہ الگ ہونا ہے، لیکن جانے سے پہلے سن لو، جو میں نے کیا وہ میرے حکم سے نہیں تھا، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ پھر انہوں نے تینوں واقعات کی حکمتیں بیان کیں۔ ایک، کشتی کو اس لیے عیبدار کیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کی نظر سے بچ جائے۔ 2، لڑکے کو اس لیے لیا گیا تاکہ اس کے والدین ایمان سے نہ ہٹیں۔ 3، دیوار اس لیے ٹھیک کی گئی کیونکہ وہ ایک نیک باپ کا خزانہ چھپا رہی تھی اور اللہ چاہتا تھا کہ اس کے یتیم بچے بڑے ہو کر اسے پائیں۔ خضر نے فرمایا، یہ تھا وہ علم جو اللہ نے مجھے سکھایا اور جس پر تم صبر نہیں کر سکے، اور یوں دونوں کے راستے الگ ہو گئے اور ہم سب کے لیے ایک عظیم سبق چھوڑ گئے کہ جو کچھ ظاہراً ہمارے خلاف ہوتا ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے، جانتا ہے اور بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ اگر آپ مزید ایسے تاریخی قرآن اور سچے واقعات جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔